ہشام ابن عبد الملک کے خداوند تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو، تمام ملائکہ کی لعنت ہو، اور تمام انبیاء کی لعنت ہو، اور تمام اوصیاء کی لعنت ہو، اور تمام مومنین جن و انس کی لعنت ہو دشمنان محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ہشام ابن عبد الملک نے امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام کو مدینے سے بلوایا، اور جب مدینے سے بلوایا تو جس قافلے کے ذریعے سے بلایا گیا وہ انتہائی لو اسٹینڈرڈ تھا، فقراء کا قافلہ۔ پھر شاید ایک واقعہ اسی سفر میں ہوا یا کسی اور سفر میں ہوا، اور زیادہ امکان یہ ہے کہ اسی سفر میں ہوا کہ راستوں میں کہلوا دیا تھا مسلمانوں سے کہ جو اس قافلے میں یہ آ رہے ہیں یہ دونوں باپ بیٹے یہودی ہیں، انہیں کھانا نہ دینا، پینا نہ دینا۔ پھر جب یہ مدین پہنچے اور وہاں پر بھی امام کی توہین ہوئی تو امام ایک پہاڑ پر چڑھے اور اس کے بعد فرمایا انا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین و انا بقیت اللہ۔ ایک بزرگ نے جب سنا تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ یہی جملہ حضرت شعیب نے یہاں پر کہا تھا، اور پھر جا کے پوچھا آپ کون ہیں تو آپ نے بتایا میں فرزند رسول ہوں۔ بعد میں ان لوگوں نے اس شخص کو قتل کروا دیا، یعنی بنو امیہ والوں نے۔ کیوں؟ کہ تمام لوگ امام کے طرفدار ہو گئے تھے۔ اب جب یہ رپورٹ پہنچی کہ بھائی ان کی تو توہین کرنے کو کہا گیا تھا، ان کی حمایت کیسے ہوگی، کہا اس نے بوڑھے نے کروائی، اس بوڑھے کو مروا دیا۔ خیر، اب جب امام پہنچے دمشق تو ان کو جو فقیروں کی سرائے تھی وہاں پر ٹھہرایا گیا زبردستی، اور 3 دن کے لیے ان دونوں ائمہ کو اس خبیث نے یعنی ہشام نے اپنے پاس نہیں آنے دیا۔ پہلے بھی مناظرے ہو چکے تھے، اب ان کی خواہش تھی کہ مناظروں میں تو یہ جیت جاتے ہیں، کسی اور طریقے سے امام کی توہین کرائی جائے۔ لہٰذا اس نے اہتمام کیا کہ نشانہ بازوں کو بلا کے محل میں رکھا اور ایسا ظاہر کیا جیسے کہ محل میں نشانہ بازی چل رہی ہے، اور اس دوران کہا کہ جاؤ ان دونوں کو لے کے آؤ، یعنی امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے کہا کہ جاؤ محمد کو اور جعفر کو لے کے آؤ۔ کب لے کے آؤ؟ کوئی محفل نہیں ہے، ہمارا مقابلہ چل رہا ہے، ہم کھیل رہے ہیں، باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے میں لے کے آؤ۔ اب جب لے کے آئے تو اس کو بڑا جنون چڑھا، کیونکہ امام نے پوری محفل کو سلام کیا، السلام علیکم، اور پھر امام فرماتے ہیں ان کو بیٹھنے کو نہیں کہا گیا، اور فوراً کہا گیا کہ ارے مرحبا، اس وقت نشانہ چل رہا ہے، اور امام محمد باقر علیہ السلام سے کہا کہ آپ بھی نشانہ لگائیں۔ امام نے فرمایا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے معاف کرو۔ اب اس نے کہا یہ تو اچھا موقع آیا، مناظروں میں تو جیت جاتے ہیں، اب ان سے میں نشانے لگواؤں گا، کبھی ادھر جائے گا کبھی ادھر جائے گا، اور مذاق بنے گا ان کا پورے میں۔ اور وہاں پر لوگ امام کی توہین بھی کر رہے تھے، آواز کس رہے تھے باقاعدہ، ایسے لوگ تھے۔ اور وہی شور جو آج کیا جاتا ہے، اس شخص نے کہا ہشام نے کہ اے ابا جعفر یہ کیا ہے کہ تم امت میں اختلاف ڈال رہے ہو۔ اب آپ تصور کریں کہ جو امت ہے اور جس کی وجہ سے امت ہے اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ امت میں اختلاف ڈال رہے ہو۔ بالکل وہ باتیں ہیں کہ اہل بیت کا ذکر کیا جائے تو ہمارے بھی باز کہنے لگے کہ یہ اختلافی باتیں ہیں۔ بابا اسلام اشرف الانبیاء سے ملے گا، اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، ہمیں ایسے اتحاد کی ضرورت نہیں ہے جو اشرف الانبیاء کی تعریف سن کے اس کو آگ لگے۔ اب اگر اتحاد اس میں ہوتا ہے کہ اشرف الانبیاء کو معاذ اللہ امی اور جاہل کہا جائے، اور اگر ہم کہیں کہ نہیں وہ جاہل نہیں ہیں، امی نہیں ہیں، اور کوئی ناراض ہوتا ہو تو اس کو ہم اتحاد کی دعوت دیں اشرف الانبیاء کو جاہل کہہ کے، یا اسے ناراض کریں؟ کیا کریں؟ ناراض کریں گے ہم۔ کوئی اہل بیت کے فضائل سن کے ناراض ہوتا ہے تو ہم اتحاد کریں اہل بیت کے فضائل چھپا کے؟ کوئی اتحاد کرنا چاہتا ہے قاتلان حضرت فاطمہ کے ہماری زبان سے فضائل سن کے تو ہم اتحاد کریں؟ ہم حقائق بتائیں گے بغیر گالی کے، بغیر گلوچ کے، بغیر بدتمیزی کے۔ یہ شخص امام سے کہتا ہے کہ ابا جعفر تم نے امت میں فتنہ ڈالا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ آئیں آپ نشانہ لگائیں۔ امام نے کہا مجھے معذور رکھو، میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ کہا کہ نہیں میں معذور تو نہیں، آپ کو چھوڑوں گا تو نہیں، آپ کو نشانہ لگانا ہوگا۔ اور پھر اس نے امام کے آگے کمان بڑھایا، تیر بڑھایا، امام نے کمان لے کر جو ہے تیر چلایا اور نشانے پہ جا کے تیر لگا۔ اب اس نے دوسرا تیر دیا
تو امام نے دوسرا تیر چلایا جو پہلے والے تیر کو چیرتا ہوا اس کی انی میں جا کے لگا۔ اب امام نے کہا اور دو اور دو اور دو، اور روایات میں نقل ہوا کہ امام نے اسی تیر پر مزید 8 تیر لگائے، یعنی کل 9 تیر ایک ہی نشانے میں جا کے لگے۔ اب اس کام کے لیے امام کو علم ہے کہ کتنی پاور یوز کرنی ہے اور کس تیر پہ کتنی پاور لگانی ہے۔ اب یہ گھبرا کے کہتا ہے کہ یہ سب آپ نے کیسے کیا؟ تو امام نے کہا میں جوانی میں تیر چلاتا تھا۔ تو کہتا ہے کہ کیا یہ کام جعفر کو بھی آتا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ یہ سب کچھ ہمیں میراث میں ملا ہے۔ وہ محفل کے جس میں امام کی توہین ہو رہی تھی، اب وہاں پر کس لیول کے لوگ تھے؟ نشانہ لگانے والے۔ امام نے حجت تمام کی نشانہ لگا کے۔ حضرت موسیٰ کے سامنے جو محفل منعقد کی گئی تھی وہ جادوگروں کی تھی، تو حضرت موسیٰ نے حجت تمام کی جادوگروں کے جادو کو باطل کر کے۔ امام زمان علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ حجت تمام کریں گے۔ لوگوں کو حق ہوگا ایک بینکر کو کہ امام سے پوچھے کہ فلانے سال میں یہ پرابلم ہوا تھا، اس پرابلم کی وجہ کیا تھی، آپ مجھے ثابت کریں، مجھے قرآن نہیں سمجھ میں آتا، مجھے حدیث نہیں سمجھ میں آتی، آپ اس مسئلے کے ذریعے سے میرے ایمان کو قوی کریں۔ یہی چیزیں سبب بنی کہ امام کو زہر دیا گیا۔ اجرکم علی اللہ۔